کہ اس نے یہ موقع دیا کہ آج ہم آپ سب کو جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو مالی امداد دے سکیں۔ یہ بہت بڑی مدد نہیں ہے، لیکن نہ ہونے سے تو بہت بہتر ہے، اور میری دعا ہے کہ آپ اسے بہتر طور پر اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے استعمال کر سکیں۔ ڈائسس آف حیدرآباد جو کہ ہمارا ہیڈ آفس ہے، وہ بھرپور کوشش کرتا ہے کہ مختلف اداروں کے ذریعے، مختلف ہمارے جو پروگرام ہیں ان کے ذریعے ہر وہ شخص جس کی ہم مدد کر سکتے ہیں اور جو ضرورت مند ہے اس کی مدد کریں۔ ہمارے پاس اسکول بھی ہیں، ہمارے پاس ہاسٹل بھی ہیں، ہمارے پاس کلینکس بھی ہیں، ہمارے پاس پروجیکٹس بھی ہیں، اور ہمارے پاس چرچز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار کام جو ہم کرتے ہیں۔ سچا جو ہے جب ابھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے وسیلے سے بھی ہم بے شمار کام کرتے ہیں، اس قسم کے فلائی کام بھی کرتے ہیں، اور صحت کے حوالے سے جو کام ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور آگاہی کے بارے میں جو کام ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ تو میں اپنے ہیڈ آفس کا، وہاں کے تمام سٹاف کا شکر گزار ہوں، سچا کے تمام سٹاف کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر امروز کا جو کہ اسے ہیڈ کرتے ہیں۔ اور میری آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، تاکہ خداوند ہمیں صحت تندرستی بخشے، تاکہ ہم جو ارادہ رکھتے ہیں اور جو ہم کوشش کرتے ہیں اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو، اور اسی طریقے سے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام ہیں وہ ہم کرتے رہیں۔ یہ وہ کام ہے جو آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی بتایا گیا ہے کہ کل حیدرآباد میں بھی ہم نے 60 لوگوں کو مالی امداد دی، اور جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے ہم نے تقریباً 3000 خاندانوں کو راشن بھی دیا اور مالی امداد بھی دی، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اور اس میں ان تمام لوگوں کو جو ہمارے پارٹنرز ہیں، آئی این جی اوز ہیں، جس میں خاص طور پہ پی پی آئی ہے جو کہ اشرف مل صاحب اس کے سب سے ہیڈ ہیں، پھر کرکن ایکٹے اس کے ہیڈ ہیں سیبیسٹین صاحب ان کا، اور پھر اس کے بعد جو ٹیئر فنڈ کے ہیں سی او جوناتھن صاحب ان کا، اور دیگر لوگوں کا، ورنہ بس فنڈ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اگر میں کوئی نام بھول گیا ہوں تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں جو ہمیں فنڈنگ دیتے ہیں، گرانٹس دیتے ہیں تاکہ لوگوں تک ہم پہنچائیں۔ اور اس میں جو دوسرے ادارے شامل ہیں جس طرح سچا شامل ہے، اور پھر سیوا پاک ہے جو کہ تھوڑا آگے ہے دفتر، ان کی معاونت کے ساتھ ہم اکٹھے مل کر یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہماری بھی دعا ہے کہ خداوند آپ سبوں کی جو بھی چھوٹی بڑی مشکلات ہیں اسے دور کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میری بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اب شروع ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم سب کچھ خدا سے توقع کرتے ہیں۔ جب خدا سے ہٹتے ہیں تو ہم این جی او میں چلے جاتے ہیں، اداروں میں چلے جاتے ہیں، بڑے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ یہ دے دے، وہ یہ دے دے، وہ دے دے۔ ہم سب کا فرض ہے آپ لوگوں کی خدمت کرنا، لیکن آپ لوگوں کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے نا؟ آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں، صاف ستھرا رہیں، وقت سے اٹھیں، کام کریں۔ جس کے پاس نوکری ہے وہ نوکری ضرور کرے، جس کے پاس نہیں ہے وہ تلاش کرے نوکری۔ جو گھر پہ لوگ ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، ماں بیچاری صبح سے لے کے شام تک کام کرتی ہے، اور بچہ جناب سارا دن محلے میں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ اور آج کل جو نئی بیماری آئی ہے وہ میرے پاس بھی ہے ویسے تو، یہ والی، یہ ان کی جان نہیں چھوڑتے اور وہ ان کی جان نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اس کی جان نہیں چھوڑیں گے، ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، ان کا ہاتھ نہیں بٹائیں گے، کام دھندا نہیں کریں گے، تو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ سلسلہ ایسے رہے گا، ہم ملاتے رہیں گے، آپ کھاتے رہیں گے، لیکن آپ کا جو معیار زندگی ہے وہ کبھی بہتر نہیں ہونے لگا۔ دو وقت کی روٹی ملے گی، کھائیں گے، سو جائیں گے، کھائیں گے، سو جائیں گے، بعد میں مر جائیں گے۔ کیا فائدہ ہے؟ اگر مرنا ہی ہے تو ابھی مر جائیں، لیکن جب مرنا ہی ہے تو عزت سے مریں، محنت کریں، تگ و دو کریں، بچوں کو پڑھائیں۔ کئیوں کو سب کچھ ہے لیکن بچوں کو نہیں، یہ ساتھ ہی کام کرے، کھیتی باڑی کرے، اپنے بزنس میں ڈالنا چاہتے ہیں، پڑھانا نہیں چاہتے، اور پھر بچیوں کو نہیں پڑھانا چاہتے۔
اور پھر ہمارے معاشرے میں ایک نہیں 100 بیماریاں ہیں نا. بلا وجہ بچی کی شادی کر دیں, نہیں اس کو شادی کر دو. لڑکے کی او بھائی اس کو ناک پہنچنا نہیں آتا, سلام دعا نہیں لینی آتی, اس کی شادی کر دو, ہم فارغ ہو جائیں. جتنی بربادی ہے ہمارے معاشرے میں, چاہے ہم کرسچن ہیں, مسلمان ہیں, ہندو ہیں, اس بربادی کے پیچھے سب سے پہلا نام آتا ہے, وہ ہے والدین. والدینوں کو پرواہ نہیں اپنی اولاد کی, ان کو اپنی فکر ہوتی ہے. بچے پڑھ گئے تو پڑھ گئے, پل گئے تو پل گئے, کام کر لیا تو کر لیا, نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جو رویے نا ہمارے, انہیں ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. کتنا کام کرتے ہیں ہم لوگ, دوسرے ادارے کام کرتے ہیں, پونم والے ہیں, ڈومنک والے ہیں, سیوا پارک ہے, اور پال سٹوک ہے, پادی شامو ہے, اور بے شمار ادارے ہیں. اور آپ نے ابھی نہانے نہیں سیکھا, دانت صاف کرنے نہیں سیکھے, صبح اٹھنا نہیں سیکھا. آپ کا جو بھی مذہب ہے, چاہے آپ ہندو ہیں, مسلمان ہیں, کرسچن, او بھائی آپ اپنے خدا کی عبادت تو کریں. نہ عبادت کرتے ہیں, نہ کوئی کام کرتے ہیں. اور اگر آپ یہی وتیرہ بنا لیں گے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم تو عزت سے آپ کی مدد کریں گے. لیکن آپ کو بھی عزت سے رہنے کے لیے ارادہ بنانا پڑے گا. اپنے بچوں کو پڑھائیں. آپ نے جیسی بھی زندگی گزار لی ہے, بس گزار لی ہے. اب آگے آپ کے بچے عزت سے زندگی بسر کریں, ایک اچھی زندگی بسر کریں, باعزت زندگی بسر کریں. خداوند آپ کی مدد کرے. اور بھائیوں, گرو صاحب, اگر اس کا سندھی ترجمہ کر کے بھی کبھی ان کو سنا دینا یا لگا دینا تو بڑی مہربانی, کیونکہ میرا کام صرف روز کی روٹی دینا نہیں ہے, میرا کام زندگیوں کو بدلنا ہے. اور میں نے آپ لوگوں کو نصیحت کی ہے, آپ اسے یاد رکھیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں تو یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں, بار بار سن لینا, شاید کچھ باتیں بھول جائے تو دوبارہ آپ کو یاد آئے. خداوند آپ کی مدد کرے, ہماری مدد کرے, اور ہم سب ایک اچھی اعلیٰ زندگی بسر کریں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. بہت شکریہ.